دنیا عجوبوں سے بھری پڑی ہے، کوہ ہمالیہ کی چوٹی ہو یا نیاگرا آبشار، کشمیر کی شفاف جھیلیں ہوں یا افریقہ کے گھنے جنگل، منطقہ باردہ کے 6 مہینے کے دن رات ہوں یا زمین سے لے کر گھنگھور گھٹا تک پھیلی ہوئی کوس قزح، یہ سب عجوبے ہی تو ہیں۔ خود ہمارا کرۂ ارض قدرت کا بہت بڑا عجوبہ ہے۔ یہ 18.5 میل فی سیکنڈ، 1110 میل فی منٹ یا 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ جمع کھڑا ہے۔ اس سے بڑا عجوبہ اور کیا ہوگا؟ مگر انسان عجوبہ صرف اسے کہتا ہے جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، اور جب بنا لے تو اسے خود یقین نہ آئے کہ یہ اس کی اپنی تخلیق ہے۔ ہر زمانے میں لوگوں نے دنیا کے 7 عجوبے منتخب کیے ہیں، اپنی اپنی پسند کی بات ہے، مگر ان عجوبوں میں اکثر مٹ چکے ہیں، ان کی صرف یاد ہی باقی رہ گئی ہے۔ یاد بھی بڑی اہم چیز ہے، مگر اسے دیکھا اور چھوا نہیں جا سکتا۔ ہم نے اس لیے 7 ایسے عجوبے چنے ہیں کہ اگر خدا کسی کو ہمت اور طاقت دے تو وہ چین سے امریکہ تک پھیلے ہوئے ان عجوبوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اپنے ہاتھوں سے چھو سکے۔ یہ 7 عجوبے انسانی طاقت کے مختلف رخ پیش کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے عجوبوں کے حالات سے صرف حیران نہیں رہ جائیں گے، بلکہ اپنے آپ پر اور انسانی برادری پر ان کا اعتماد بڑھے گا۔ یہ کتاب انہیں معلومات بھی فراہم کرے گی اور آئینہ بھی، اور اس آئینے میں وہ انسان کو، یعنی اپنے آپ کو، تاج محل کی طرح حسین، اہرام مصر کی طرح عظیم اور ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی طرح قداور دیکھ سکیں گے۔ التمیرا کا غار۔ اسپین یورپ کا ایک ملک ہے۔ کسی زمانے میں وہاں عربوں کی حکومت تھی۔ انہوں نے وہاں بہت سی خوبصورت مسجدیں، محل اور قلعے بنوائے تھے، اور بہت سے شہر اور قصبے آباد کیے تھے۔ چنانچہ اسپین کے بعض شہروں کے نام اب تک عربی ہیں، اور اگر بدلے بھی گئے ہیں تو اصل عربی لفظ کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ التمیرا۔ التمیرا کے نام میں جو لام تعریف ال ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ عربی نام ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ آج 1961 سے 82 برس پہلے وہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام ساؤتولا تھا۔ اس کے ایک لڑکی تھی، ماریا۔ لڑکی کی عمر مشکل سے 5-6 سال ہوگی۔ انہوں نے ایک کتا بھی پال رکھا تھا۔ باپ بیٹی اس کتے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن یہی کتا لومڑی کا پیچھا کرتے کرتے ایک گڑھے میں پھنس گیا۔ جب کتے کو گڑھے سے نکالنے کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں تو ساؤتولا نے پھاوڑا لے کر گڑھے کو کھود ڈالا۔ اس نے کتے کو تو باہر نکال لیا، مگر ساتھ ہی اسے پتہ چلا کہ یہ گڑھا تو اصل میں ایک گہرے غار کا دہانہ تھا۔ ساؤتولا کو ویسے بھی پرانے زمانے کی چیزیں، مثلاً پتھر کے ٹکڑے، مٹی کے برتن، تیر کمان، کھلونے اور اوزار جمع کرنے کا شوق تھا۔ غار کے دہانے کو دیکھا تو سوچا کہ کیوں نہ یہاں بھی قسمت آزماؤں، ہو سکتا ہے کوئی پرانی چیز مل جائے۔ پرانے زمانے کے لوگ غاروں ہی میں رہا کرتے تھے، اور ساؤتولا کو یہ بھی معلوم تھا کہ بعض غاروں میں سے بڑی عجیب عجیب چیزیں نکلی ہیں۔ اس لیے ساؤتولا کو جب بھی گھر کے کاموں سے فرصت ملتی وہ غار کی کھدائی میں لگ جاتا۔ ایک دن غار کے اندر جانے کے لیے ماریا بھی مچل گئی۔ ساؤتولا اسے بھی ساتھ لے گیا، اسے غار میں محفوظ جگہ پر بٹھا دیا اور خود اندر گھس گیا۔ ماریا پتھر کے ٹکڑے جمع کر کے ان سے اپنا گھروندہ بنانے لگی۔ اچانک ساؤتولا نے ماریا کی آواز سنی۔ بیل بیل، ساؤتولا بچی کی طرف لپکا۔ وہ حیران تھا کہ اس تنگ غار میں بیل کہاں سے آ گئے۔ وہ ماریا کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ماریا چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے کھڑی ہے۔ ساؤتولا کو جب بیل کہیں نظر نہ آئے تو اس نے ماریا سے پوچھا۔ تب اس کی آنکھوں نے بڑی مشکل سے ایک ایسا نظارہ دیکھا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ بیلوں کے لال اور کالے رنگ کی بہت سی تصویریں تھیں جو غار کی چھت پر دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ 1879 کا واقعہ ہے۔ سرخ اور سیاہ رنگ کے بیلوں کے علاوہ اس غار کی دیواروں پر رنگین بیلیں، بیل، جنگلی سور، ہرن، چیتل، انسانی ہاتھ کے نشان اور جانوروں کی 170 تصویریں تھیں، اور رنگ اتنے شوخ اور روشن تھے جیسے مصور نے ابھی ابھی بھرے ہیں۔
ساؤتولا نے اپنی اس دریافت کا اخباروں میں اعلان کیا، مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ لوگ سمجھے کہ کوئی ٹھگ ہے اور چٹانوں پر خود ہی آڑی سیدھی لکیریں کھینچ کر نام اور دام کمانا چاہتا ہے۔ مایوس ہو کر ساؤتولا چپکا ہو رہا۔ اس سے پہلے آسٹریلیا میں کوہستانی پناہ گاہوں کی دیواروں پر اقلیدسی انداز کی عجیب و غریب رنگین تصویریں دریافت ہو چکی تھیں۔ پھر روس میں جھیل اور مینگا کے مشرقی ساحل پر غاروں میں ویل مچھلی، باراسنگے اور ایلک کے کئی نقوش کھدے ہوئے تھے۔ انہی دنوں جنوبی افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں بھی چٹانوں پر مصوری کے خوبصورت نمونے پائے گئے۔ البتہ اب تک یورپ انسان کی ان ابتدائی فنی سرگرمیوں کے کسی نمونے سے محروم تھا۔ کئی برس پہلے فرانس میں شبوت کے غار کی تصویریں دریافت ہوئیں، مگر جب دریافت کرنے والے نے دنیا کو بتایا تو اس کے ساتھ بالکل ساؤتولا سا برتاؤ ہوا۔ البتہ 1889 میں ایک بار پھر اس غار کے مفصل حالات چھپے۔ 1895 میں لاموت فرانس میں تصویروں سے بھرا ہوا ایک غار بالکل اتفاق سے دریافت ہوا، اور چند برس بعد اس غار کے قریب ایک اور غار ملا جس میں گھوڑوں، بیلوں، باراسنگوں، گینڈوں، ارنا بھینسوں اور ارنا بھینسے سے بھی بڑے جانور کی 200 رنگین تصویریں تھیں۔ ہر طرف عجیب و غریب غار دریافت ہونے لگے تو ماہروں کو التمیرا کا غار بھی یاد آیا۔ ساؤتولا کی دریافت کے 23 سال بعد اس میں ماہروں کا ایک گروہ داخل ہوا۔ اس گروہ کا رہنما ایبے بروشیل تھا۔ غار میں نمی تھی جس کی وجہ سے تصویروں کا رنگ گیلا ہو رہا تھا اور ان کا چربا لینا مشکل تھا۔ سو ایبے بروشیل روزانہ 8 گھنٹے زمین پر پیٹھ کے بل لیٹ کر ان تصویروں کی ہو بہو نقل کرتا رہا۔ اس نے ان تصویروں کی ایک کتاب مرتب کی، مگر کوئی شخص اسے چھاپنے کو تیار نہ ہوا۔ آخر 6 برس بعد 1908 میں اس نے خود ہی یہ کتاب چھاپی۔ دنیا کو اس دھن کے پکے اور لگن کے سچے فنکار ایبے بروشیل کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے اتنی محنت اور ہمت سے انسان کو اس کے خوبصورت ماضی کا آئینہ دکھایا، ورنہ فن پاروں کا یہ خزانہ انسان سے ہمیشہ کے لیے چھن جاتا اور اسی طرح گمنام ہو جاتا، جیسے آج بھی دنیا کے کتنے غاروں میں ایسے خزانے گمنام پڑے ہوں گے۔ التمیرا کے غار میں قریب 170 جانوروں کی تصویریں صحیح اور سالم حالت میں موجود ہیں۔ غار کے سب سے کھلے حصے میں جہاں چھت 4-5 فٹ اونچی ہے، چھت پر 15 گز لمبا ایک منظر دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک ہرن اور 20 ارنا بھینسوں کی جنگ کا منظر ہے۔ صرف 2 گھوڑے اور 2 سور ہرن کے حامی ہیں اور ہرن فتح حاصل کر چکا ہے۔ یہ تصویر پتھر کے زمانے کی مصوری کا ایک شاہکار ہے۔ جب غار کا سب سے کھلا حصہ 4-5 فٹ بلند ہو تو ظاہر ہے کہ باقی حصے بہت تنگ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان غاروں میں گھٹنوں کے بل چل کر یا لیٹ کر آنا جانا پڑتا ہے۔ غار بالکل اندھیرا ہے اور اندھیرے میں اتنی مکمل تصویریں نہیں بنائی جا سکتی، مگر وہاں ایسی چیزیں بھی ملی ہیں جن سے اس زمانے کے مصور چراغ یا مشل کا کام لیتے تھے۔ پتھر کے دیے تک ملے ہیں جن میں چربی کے ٹکڑے اور جلی ہوئی بتیوں کے گل موجود ہیں۔ تصویر کشی کا کام شاید لکڑیاں جلا کر بھی ہوتا رہا، کیونکہ لکڑی کے اد جلے ٹکڑے بھی دستیاب ہوئے ہیں۔ ان تصویروں میں صرف 3 رنگ استعمال ہوئے ہیں، سرخ، زرد اور سیاہ، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ رنگ پہلے کچھ اور ہوں اور اب ان کی یہ صورت ہو گئی ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پتھر کے زمانے کے انسان یہ رنگ کیسے تیار کر لیتے تھے۔ اس مشکل کو بھی خود غاروں نے حل کیا ہے۔ معدنی اشیاء مثلا مینگنیز، سندور اور لوہے کے آکسائڈ ملے ہیں۔ انہیں جانوروں کے خون اور چربی اور انڈے کی سفیدی میں گوندھ لیا جاتا تھا اور یوں رنگ تیار ہو جاتے تھے۔ موقلم یعنی کہ برش کی جگہ مصور اپنی انگلیاں استعمال کرتے تھے، یا پھر کسی پیڑ کی شاخ یا کسی پرندے کا کجلا ہوا پر۔ تصویروں کا باریک کام ہڈی کی پتلی پتلی تیلیوں سے لیا جاتا تھا۔ انہیں پتھر پر رگڑ کر نکیلا بنایا جاتا تھا۔ رنگ پتھر کی نالیوں میں بھرے رہتے تھے۔ ان سب چیزوں کے نمونے التمیرا کے غار میں سے ملے ہیں۔ جگہ جگہ تصویروں کے اوپر تصویریں بنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر کے زمانے میں قبیلے ایک غار میں ہمیشہ نہیں رہتے تھے۔ وہ کچھ عرصہ وہاں رہ کر اور اپنے نکوش چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ نئے قبیلے آ کر ان غاروں کو آباد کرتے تھے۔ غاروں میں جگہ تنگ تھی، اس لیے وہ بھی انہی تصویروں پر اپنی تصویریں بنا ڈالتے تھے۔ یہی تصویریں آسانی سے الگ الگ پہچانی جا سکتی ہیں۔ اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ ایک غار کی تصویروں کے بالکل ہو بہو تصویریں سینکڑوں میل دور کے غاروں میں بھی موجود ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ ان کے خالق ایک ہی تھے، یا کم سے کم ایک ہی قبیلے کے افراد یا ایک ہی استاد کے شاگرد ضرور تھے۔
التمیرا کے غار کی تصویروں پر جگہ جگہ نیزوں اور بھالوں کی مشق کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ جادو ہے، یا ممکن ہے کہ شکار کے استاد تصویریں بنوا کر انہیں اپنے شاگردوں کے نیزوں اور بھالوں کا نشانہ بنواتے ہوں۔ ایک تو اس لیے کہ اس زمانے میں انسان کی خوراک انہی جانوروں کا گوشت تھا، اور دوسرے اس لیے کہ جانور نہایت خونخوار تھے، اور جب تک لوگ نیزہ مارنے کی مشق کر کے اس فن میں طاق نہیں ہو جاتے تھے، جانوروں پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ ادھر نشانہ چوکا اور ادھر وہ خود جانور کا شکار بن گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تصویریں صرف جی بہلاوا ہوں، اور غاروں میں بیکار پڑے پڑے انہیں یہی شغل سوچتا ہو کہ لاؤ تصویریں بنائیں۔ لیکن اگر صرف یہی بات ہوتی تو یہ تصویریں اتنی مکمل اور اتنی خوبصورت نہ ہوتیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کو خوبصورتی سے ہمیشہ پیار رہا ہے، اور حسن کو اس نے ان فنون میں جمع کر دینے کی کوشش کی ہے جو فنون لطیفہ کہلاتے ہیں۔ تصویریں پتھر کے زمانے کے انسانوں سے اس پیار اور لگن کی تصویریں ہیں جو انہیں خوبصورتی سے تھا۔ ساتھ ہی پرانے زمانے میں فن کا عقیدے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ آج بھی کئی مذہب ایسے ہیں جن سے ان کا مذہب چھن جائے تو ان کا فن بھی غائب ہو جائے۔ پتھر کے زمانے کے لوگوں کا ذہن ابھی اتنی ترقی نہیں کر سکا تھا کہ وہ خدا اور کائنات کو سمجھتے، اس لیے ان کا عقیدہ جادو پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ التمیرا کے غار کی تصویروں میں ایسے جانور دکھائے گئے ہیں جو جادو کے اثر سے بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ بعض جانوروں کے جسموں پر زخموں کے نشان ہیں اور ان میں سے سرخ سرخ خون بہہ رہا ہے۔ بعض جانوروں کے جسم میں اس زمانے کے شکار کے ہتھیار گڑے ہوئے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ التمیرا کی یہ تصویریں آج سے 20,000 سال سے لے کر 40,000 سال تک پرانی ہیں۔ ان کی خوبصورتی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، یہ صرف دیکھنے اور محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ انہیں دیکھ کر انسان یہ سوچتا ہے اور سوچ کر خوش ہوتا ہے کہ اگرچہ قدیم انسان وحشی مشہور تھے، مگر ہم اسے صرف اپنے زمانے کی روشنی میں وحشی کہتے ہیں، ورنہ التمیرا کے غار کی چھت گواہ ہے کہ فن اس وحشی انسان کے پاس بھی تھا، اور جس انسان کے پاس فن ہوتا ہے وہ وحشی نہیں رہتا، اس لیے کہ فن کو وحشت نہیں، محبت اور نرم دلی پیدا کرتی ہے۔ التمیرا کے غار کی دریافت کے بعد یورپ کے قریب قریب ہر ملک میں تصویریں بھرے غار دریافت ہونے لگے، اور اب تک ہو رہے ہیں۔ صرف جنوب مغربی فرانس میں 17 غار دریافت ہوئے ہیں، اور اسپین میں ان مصور غاروں کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی ہے۔ غاروں کا یہ سلسلہ یورپ کے شمال میں ناروے اور سویڈن سے چلا ہے، تو روس، چیکوسلاویکیا، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی سے ہوتا ہوا مراکش، الجزائر اور صحرائے اعظم کو عبور کرتا ہوا وسطی، مشرقی اور جنوبی افریقہ میں اپنے نشانات چھوڑتا چلا گیا ہے۔ غاروں کا یہ سلسلہ پرانے انسان کے ذہن پر سے ابھی بہت سے پردے اٹھائے گا۔ مثلاً افریقہ اور آسٹریلیا کے غاروں کی تصویریں اگر ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ ان تصویروں اور غاروں میں پڑی ہوئی دوسری چیزوں سے ماہرین نے اب تک یہ اخذ کیا ہے کہ پتھر کے زمانے کی شروع کی صدیوں میں انسان تصویریں بنانے سے واقف نہ تھا۔ پھر جب برفیں پگھلیں اور بر اعظم ظاہر ہوئے تو زمین گھاس سے ڈھک گئی اور پہاڑوں پر درخت اگائے، تو جانور بھی ان حصوں میں آ گئے، اور انسان اپنی خوراک کو ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا، اور اس نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اوزار بنائے، شکار کے لیے پتھر اور موٹی ہڈی کے اوزار، نیزے کی انی اور تیر کے پھل بنائے۔ جو جانور مارے ان کی کھال کو اوڑا، بچھایا اور پہنا، ان کی آنتوں اور نسوں سے تاگے اور رسیاں بٹیں، ان کی چربی سے چراغ جلائے گئے۔ بڑے جانوروں کو نزدیک سے مارنا مشکل تھا، سو ان کے لیے بڑے بڑے گڑھے کھودے اور انہیں ہانک کر اور شور مچا کر گڑھوں کی طرف لے گئے۔ فرانس میں تو ایسے ہی کھڈ سے جانوروں کی ہڈیاں بھی نکلی ہیں۔ یہ ساری باتیں انسان کو غاروں اور ان کی تصویروں ہی سے معلوم ہوئی ہیں۔ اور کیا یہ سچی بات نہیں ہے کہ انسان جو اپنے ماضی کی طرف 2,500-3 ہزار سال کی تاریخ جانتا ہے، بہت جلد ہی ہزارہا برس کی تاریخ سے تھوڑا تھوڑا واقف ہو جائے گا۔ التمیرا کے غار کی تصویریں انسان کے جاگتے ہوئے ذہن کے کارنامے ہیں۔ انسان بہت ترقی کر گیا ہے، مگر آج تک کوئی مصور جنگلی جانور کی ایسی جیتی جاگتی تصویریں نہیں بنا سکا۔ ہرن یوں بنائے گئے ہیں جیسے ابھی چوکڑی بھر کر غائب ہو جائیں گے، گینڈے یوں نقش کیے گئے ہیں جیسے بڑھیں گے اور دیکھنے والے کے سینے میں اپنے ماتھے کا سینگ اتار دیں گے۔ ماہروں کا کہنا ہے کہ جانوروں کی اتنی متحرک، خوش رنگ، صحیح موزوں اور متوازن تصویریں آج 40,000 سال بعد کوئی بھی نہیں بنا سکا۔ حد یہ ہے
کہ آج کے مصور جن کا تعلق جنگلوں اور میدانوں سے ختم ہو چکا ہے جنگلی جانوروں کی تصویریں بناتے ہیں تو انہی غاروں کے نقوش کی نقل اتارتے ہیں۔ اب تک جتنے بھی غار دریافت ہوئے ہیں التمیرا کے غار کی تصویریں ان سب پر فوقیت رکھتی ہیں۔ اسی لیے یہ غار دنیا کے 7 بڑے عجوبوں میں شامل ہے اور اس وقت تک شامل رہے گا جب تک ان تصویروں سے زیادہ خوبصورت اور ترقی یافتہ تصویروں والا غار دریافت نہیں ہوتا۔ اہرام۔ مصر کے اہرام کا شمار دنیا کے قدیم ترین عجائبات میں ہوتا ہے۔ ماہروں کا اندازہ ہے کہ اہرام کی عمر 5000 سے کم تو کسی صورت میں نہیں ہے۔ ان 5000 برسوں میں مصر کے صحرائے غزہ میں کیسے کیسے طوفان نہیں آئے ہوں گے۔ ان 60,000 مہینوں یعنی 18 لاکھ سے بھی زیادہ دنوں میں اہرام پر کیا کیا آفتیں نہیں ٹوٹی ہوں گی۔ مگر ایک عرب مصنف نے سچ کہا تھا کہ وقت سے ہر چیز ڈرتی ہے، لیکن اہرام مصر سے وقت بھی ڈرتا ہے۔ مصر کے صاف آسمان سامنے یہ اہرام 50 صدیوں سے تنے کھڑے ہیں، اور اگر دنیا ایٹمی جنگ سے بچی رہی، کیونکہ ایٹمی جنگ میں تو پہاڑ بھی سرما بن جائیں گے، تو اہرام ابھی نہ جانے کتنی بے شمار صدیوں تک اسی طرح تنے کھڑے رہیں گے۔ اہرام بننے کے کوئی 2000 سال بعد تک تو مصر سے باہر کی دنیا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مصر کے پرانے بادشاہ اپنی سرزمین کے سینے پر انسان کی طاقت کی کتنی ہی انمٹ مہریں ثابت کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ سے 450 سال پہلے کا ذکر ہے کہ یونان کا مشہور مورخ ہیروڈوٹس مصر آیا۔ اس نے اہرام کو دیکھنے کے بعد واپس جا کر دنیا کو بتایا کہ عقل اور شعور، تہذیب اور تمدن پر صرف یونان یا صرف کسی ایک ملک کا اجارہ نہیں ہے۔ یقین نہ آئے تو مصر میں جا کر اہرام کو دیکھ لو۔ ہیروڈوٹس نے ان اہرام کو پائمرس کے نام دیا۔ یہ نام اس نے پرانی مصری زبان کے ایک لفظ پیمرس سے لیا تھا، جس کے معنی عمودی بلندی کے ہیں۔ یونان میں اس لفظ کی جمع پیریمین بنی ہے، اسی لیے اہرام کو انگریزی میں پیرامڈز کہتے ہیں۔ اہرام کا نام عربوں کا دیا ہوا ہے۔ اہرام حرم کی جمع ہے اور حرم کے معنی پرانی چیز کے ہیں۔ اب ان پرانی یادگاروں کے لیے حرم کے لفظ کا استعمال نہیں ہوتا، ایک حرم کو بھی وہ اہرام ہی کہتے ہیں۔ ان اہرام کی کل تعداد 80 کے قریب ہے۔ ان میں سے بعض ملبہ بن چکے ہیں، مگر یہاں صرف ایک اہرام کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے مکمل اہرام ہے۔ اسے عظیم اہرام یا بڑے اہرام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ماہر کہتے ہیں کہ دنیا کے 7 عجوبوں میں تو یہ اہرام شامل ہوتا ہی ہے، لیکن اگر دنیا کے عجوبوں کی تعداد 3 یا 2 بھی ہوتی تو یہ اہرام ان عجوبوں میں ضرور شامل ہوتا۔ مصر کے یہ اہرام اصل میں بادشاہوں کی ان بیویوں کے مقبرے ہیں۔ اہرام تعمیر کر کے مصری بادشاہ دنیا پر اپنے کمال کا سکہ نہیں بٹھانا چاہتے تھے۔ ان کا یہ کمال ان کے عقیدے کی پیداوار ہے۔ اس زمانے کے مصری لوگ سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ بھی بادشاہ کم اور دیوتا زیادہ ہوتا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد اگر مرنے والے کا جسم محفوظ رہے اور اس کے پاس عام زندگی کی تمام ضروری چیزیں بھی موجود ہوں تو وہ دوسری دنیا میں زندہ ہو جاتا ہے۔ مرنے والے کی روح کی سہولت کے لیے یوں تو برتن اور اوزار اور استرے تک موجود پائے گئے ہیں، مگر بعد کے ایک مصری بادشاہ توختامبن کے مقبرے میں سے تو ایک رتھ بھی نکلا ہے تاکہ روح اس میں سوار ہو کر آسمان پر سیر سپاٹا کر سکے۔ پرانے مصری بادشاہوں کی ان قبروں نے اہرام کی صورت بھی اسی لیے پائی کہ جب مرنے والا دفن ہو جانے کے بعد جی اٹھے تو اہرام کی بلند چوٹی کے رستے سورج دیوتا تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ ماہروں نے یہ اندازہ اس سے لگایا ہے کہ مصر میں جتنے بھی اہرام ہیں وہ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ہیں، اس لیے کہ سورج دیوتا مغرب ہی میں جا کر ڈوبتا تھا۔ مر کر زندہ ہونے کا تصور بھی اسی لیے پیدا ہوا کہ وہ سورج کو ہر روز مغرب میں ڈوبتا یعنی مرتا دیکھتے تھے، مگر دوسری صبح کو وہ ابھرتا یعنی جی اٹھتا۔ مصریوں کا خیال تھا کہ جب سورج دیوتا مر کر زندہ ہو جاتا ہے بلکہ روز مر کر روز زندہ ہو جاتا ہے تو زمین پر اس کا نائب یعنی بادشاہ بھی مر کر زندہ ہو سکتا ہے۔
احرام نے اسی عقیدے سے جنم لیا ہے۔ مصر کا ایک بادشاہ خوفو تھا جسے یونانی چیوپس کہتے ہیں۔ اسی خوفو نے وہ احرام تعمیر کرایا جو مصر کا سب سے بڑا احرام ہے۔ اس کے بعد چیفرین اور مائسرینیس نے بھی اپنے اپنے مقبرے بنوائے۔ یہ تینوں احرام قریب قریب ہیں، مگر سب سے بڑا وہی خوفو کا احرام ہے۔ پتھر کی جو سلیں اس احرام کی تعمیر کے کام آئی ہیں وہ 70 من سے 450 من تک بھاری ہیں۔ وہ سلیں جو احرام کے اندر شاہی مقبرے کی چھت پر نصب ہیں 1400 من بھاری ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس احرام پر یہ خوفناک حد تک بھاری سلیں بلکہ چٹانیں 23 لاکھ کی تعداد میں خرچ ہوئی ہیں۔ اگر ہر سل 1 مربع فٹ کی ہو تو ان سلوں کو خط استوا پر رکھ کر ایک قطار میں بچھایا جائے تو وہ زمین کے کرے کے 2/3 محیط پر پھیل جائیں گی۔ نیپولین بوناپارٹ نے بھی مصر کو فتح کرنے کے بعد یہ احرام دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فرانس کے چند ماہر بھی تھے۔ ان ماہروں نے اسے بتایا کہ صحرائے غزہ کے تینوں احرام میں جو پتھر استعمال ہوئے ہیں ان سے پورے فرانس کے ارد گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ چوڑی دیوار کھڑی کی جا سکتی ہے۔ یہ احرام 13 ایکڑ سے بھی کچھ زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ 1 ایکڑ میں 4840 مربع گز ہوتے ہیں۔ یوں اس احرام کا رقبہ 63,000 مربع گز کے قریب ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر لندن میں پارلیمنٹ کی مشہور عمارت اور سینٹ ہال کے مشہور گرجا کو پہلو بپہلو رکھا جائے تو بھی 13 ایکڑ میں سے کچھ زمین بچ جائے گی۔ اس احرام کے ہر احرام کی طرح 4 مثبت پہلو ہیں۔ چاروں پہلو سیدھے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف ہیں۔ 13 ایکڑ کے مربع پر سے یہ احرام ابھرتا ہے۔ پتھروں کے ہر ردے پر اس کا پھیلاؤ کم ہوتا جاتا ہے اور جب 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو اس پر صرف ایک سل دھرنے کی جگہ رہ جاتی ہے۔ یہ احرام کی چوٹی ہے۔ اس چوٹی سے 13 ایکڑ کے مربع کے چاروں گوشوں تک 4 خطوط 50 درجے کا زاویہ بناتے چلے گئے ہیں۔ ہر خط کی لمبائی 756 فٹ ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، احرام کے 4 پہلو ہیں۔ ان چاروں میں سے ہر پہلو کا رقبہ جو بنیاد سے چوٹی تک ایک مکمل مثلث کی صورت میں ہے 5 ایکڑ ہے، یعنی 24,200 مربع گز۔ یہ احرام امریکہ کے سکائی اسکیپروں اور فرانس کے ایفل ٹاور کے بعد دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ مگر سکائی اسکیپروں اور ایفل ٹاور کو بنے تو ابھی 1 صدی بھی نہیں ہوئی اور یہ احرام تو 50 صدی پرانا ہے۔ احرام کے بارے میں اب تک جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے وہ اسے دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل کرنے کے لیے کافی ہے، مگر احرام پتھروں کی بھاری بھاری سلوں کا ایک خوبصورت ڈھیر ہی نہیں، اصل عجوبہ تو اس کے اندر ہے۔ وہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چٹانیں مصری کاریگروں کے ہاتھوں میں آ کر موم ہو جاتی تھیں اور وہ سینکڑوں ہزاروں من بھاری سلوں کو اینٹوں کی طرح اٹھا کر ایک دوسرے پر جما دیتے تھے۔ مصر میں اب تک مشہور ہے کہ ان احرام میں سونا اور ہیرے جواہرات دفن ہیں، حالانکہ یہ سارا اہتمام صرف ایک لاش کو دفنانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ سونے اور جواہرات کے لالچ میں لوگوں نے ہر زمانے میں احرام کی کھدائیاں کی اور انہیں نقصان پہنچایا۔ بڑے احرام کی چوٹی کی 31 فٹ بلندی اس لیے غائب ہو چکی ہے، مگر خزانوں تک پہنچنے کے لیے اس جنون نے احرام کے راز بھی کھولے۔ کہتے ہیں کہ 9ویں صدی عیسوی میں خلیفہ مامون الرشید کے حکم سے بڑے احرام میں نقب لگائی جا رہی تھی۔ جب احرام کے اندر ایک غلام گردش میں ایک بھاری پتھر ٹوٹ کر لڑکا اور کھدائی کرنے والے نے یہ دیکھا اور حیران رہ گیا کہ وہ لڑکتا ہی چلا گیا۔ کچھ دیر تک اس کی ڈرونی آواز غلام گردش میں گونجتی رہی۔ جب رکی تو لوگ اس آواز کے راستے آگے بڑھے اور یوں انہیں احرام کے اندر کے ایوانوں کا سراغ ملا۔ احرام کے شمال کی طرف زمین سے 45 فٹ کی بلندی پر اس میں اندر جانے کا راستہ ہے۔ یہ ڈھلوان راستہ 345 فٹ تک پھیلا ہوا ہے، مگر اتنا سیدھا ہے کہ آخری نقطے پر جا کر پلٹ کر دیکھیں تو دور دروازے میں سے آسمان صاف نظر آتا ہے۔ یہاں ڈھلان ختم ہو جاتی ہے اور ہموار راستہ شروع ہوتا ہے۔ 29 فٹ کے بعد ایک ایوان آتا ہے جو 11.5 فٹ اونچا، 46 فٹ لمبا اور 27 فٹ چوڑا ہے۔ دروازے میں سے اس ڈھلوان راستے کے 60 فٹ طے کرنے کے بعد ایک اور راستہ اوپر جاتا ہے جو زاویہ ڈھلان کا ہے، وہی زاویہ چڑھائی کا ہے۔ اسی اوپر جانے والے راستے کے دہانے کا پتھر لڑک کر گرا تھا تو زیریں ایوان کا سراغ ملا تھا۔ یہ اوپر جاتا ہوا راستہ 129 فٹ لمبا ہے، پھر چند فٹ تک ہموار ہے۔
یہاں ایک ایوان ہے جو 19 فٹ لمبا، 17 فٹ چوڑا اور 20.5 فٹ بلند ہے۔ یہاں سے ایک بڑی اور وسیع گیلری شروع ہوتی ہے جو 153 فٹ لمبی ہے اور 28 فٹ اونچی ہے۔ یہی شاہی ایوان تک پہنچاتی ہے۔ یہی 34 فٹ لمبا، 13.25 فٹ چوڑا اور 19 فٹ اونچا ایوان بادشاہ خوفو کی آخری آرام گاہ ہے۔ مگر یار لوگوں نے اسے آرام نہیں کرنے دیا۔ پتھر کا تابوت ٹوٹا ہوا پڑا ہے، ڈھکنا غائب ہے، اندر سے بادشاہ کا جسم بھی غائب ہے، اور وہ چیزیں بھی جو روحانی زندگی کو آسانی سے بسر کرنے کے لیے اس کے پاس رکھی گئی ہوں گی غائب ہیں۔ خوفو کی لاش کے پاس کیا کچھ رکھا گیا ہوگا؟ اس کا کچھ اندازہ خوفو کے بعد کے زمانے کی ایک ملکہ کے مقبرے سے ہو سکتا ہے۔ اس ملکہ کی حنوط شدہ لاش سونے کے پتھروں سے مڑے ہوئے لکڑی کے ایک تابوت میں بند پائی گئی، اور اس کے پاس جو چیزیں رکھی تھیں ان میں سے چند یہ تھیں: زیورات، ہیرے جواہرات، سنگ جراحت کے برتن، سونے کے اسرے اور چاقو، تانبے کے اوزار، سونے کا ایک چھوٹا سا آلہ جس کے ایک سرے کو ناخنوں کی صفائی کے لیے موڑ دیا گیا ہے، آرائشی سامان کا ڈبہ، اس میں سنگ مرمر کے 8 ننھے برتن، ان برتنوں میں مالش کرنے اور چپڑنے کے مرکبات، جواہرات کے ایک ڈبے میں چاندی کے 20 کنگن، ان کے علاوہ 2 آرام کرسیاں اور ایک پلنگ جن پر جا بجا سونے کی پتریاں چڑی ہوئی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دفن کرنے سے پہلے مردہ جسم میں سے وہ تمام حصے نکال دیے جاتے تھے جن کے جلد ہی گل سڑ جانے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ پھر جسم کے ان خالی جگہوں میں مسالے بھرے جاتے تھے اور جسم کے اوپر ہر عضو پر الگ الگ قیمتی کپڑے کی پٹیاں لپیٹ دی جاتی تھیں۔ اس سارے عمل میں 200-300 دن لگ جاتے تھے۔ خوفو کی لاش کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا گیا۔ پھر اسے صندل کے تابوت میں رکھا گیا، یہ تابوت ایک اور تابوت میں اتارا گیا، یہ تابوت بھی ایک تیسرے تابوت میں بند کیا گیا، اور اسی تابوت کو بڑے بڑے اہرام کے شاہی ایوان میں پتھر کر کے اس تابوت کے حوالے کر دیا گیا جو اب ٹوٹا ہوا ہے، اور خوفو کا تابوت غائب ہے۔ ہر اہرام کی طرح بڑے اہرام کے لیے بھی دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ایک ایسی چٹان تلاش کی گئی جس میں سے 13 ایکڑ کے مربع کا رقبہ آسانی سے تراشا جا سکے۔ کاریگروں نے سب سے پہلے اس چٹان کو توڑا اور ہموار کیا۔ بڑے اہرام کی بنیادوں کو ہموار کرنے کے لیے جو پتھر ٹوٹے وہ بھی اہرام کے پاس ہی ریت میں دبے ہوئے مل گئے ہیں۔ ایک ماہر کا کہنا ہے کہ ان ٹوٹے ہوئے پتھروں کا وزن بڑے اہرام کے آدھے پتھروں کے برابر ہے۔ اس بات سے بڑی آسانی کے ساتھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہرام کی تعمیر سے پہلے کاریگروں کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج سے 5000 سال پہلے مشینیں نہیں تھیں، صرف چند اوزار تھے جو آری، چھینی، بسولی اور پچھر وغیرہ کی ابتدائی صورتیں تھے۔ اس کے بعد اہرام کے لیے دور دور سے پتھر کی سلیں لانے کا کام تھا، مگر یہ سلیں بنی بنائی صورت میں تو ملتی ہی نہیں تھیں، انہیں پہاڑوں کے پہلوؤں اور بنیادوں میں سے کاٹا جاتا تھا۔ دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر اور جنوب میں اسوان کے پاس چٹانوں کے وہ حصے اب بھی موجود ہیں جنہیں اہرام کے لیے پتھر کاٹنے والے مزدوروں نے توڑنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سلیں مختلف طریقوں سے کاٹی جاتی تھیں۔ جب چٹان میں ذرا سی دراڑ بنا کر وہاں برچھیں اٹکا دی جاتی تھیں اور ان برچھوں پر ضربیں لگائی جاتی تھیں، یوں چٹانیں سیدھی سلوں کی صورت میں پھٹ جاتی تھیں۔ کبھی ذرا سی درزیں بنا کر ان میں لکڑی کے ٹکڑے ٹھونک دیے جاتے تھے، پھر ان درزوں میں پانی بھرا جاتا تھا، لکڑیاں بھیگ کر پھیلتیں اور چٹانیں پھٹ جاتیں۔ بڑی بڑی سلوں کو بسولی سے توڑا اور تانبے کی آری سے کاٹا جاتا تھا۔ ان سلوں کو 300-400 فٹ کی بلندی پر لے جانا ہوتا تھا۔ اس کام کے لیے زمین سے کچھ اونچا پتھروں کا چبوترا بنایا گیا۔ جوں اہرام تعمیر ہوتا گیا یہ چبوترا بھی بلند ہوتا گیا اور طاقتور مزدور پتھر اٹھا کر اسی ڈھلان چبوترے کے ذریعے معماروں تک پہنچتے تھے۔ یہ ڈھلان بڑھتے بڑھتے ایک اچھی خاصی سڑک بن گئی جس کا ایک سرا زمین پر اور دوسرا اہرام کی چوٹی پر تھا۔ اب اہرام مکمل ہوا تو اس چبوترے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت میں 4000 ماہمار اہرام پر کام کرتے تھے۔ 20 سال میں یہ اہرام مکمل ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد خوفو مر گیا، جیسے وہ اپنے اہرام کے مکمل ہونے ہی کے انتظار میں تھا۔ اس کی لاش اہرام کے شاہی ایوان میں پہنچا دی گئی اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بظاہر ہمیشہ کے لیے بھاری سلوں سے بند کر دیا گیا۔ خوفو کا یہی مقبرہ آج اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی ساری دنیا کے لیے حیرت اور تعجب کا باعث بنا ہوا ہے، اسی لیے تو اسے عجوبہ کہتے ہیں۔ سات عجوبے۔ اس کے ساتھ ہی اس کیسٹ کی سائیڈ اے اپنے اختتام کو پہنچی، بقیہ کے لیے سائیڈ تبدیل کر لیجئے۔
दीवारें चीन। आज से कोई 2165 साल पहले का जिक्र है कि चीन पर शहंशाह ची हुआंगती हुकूमत करता था। ची चीन का सबसे पहला शहंशाह था और अब तक इस मुल्क पर जितने बादशाहों ने हुकूमत की है इन सब से बड़ा भी था। यही वजह है कि इसे पी आजम कहते हैं। ची लड़का सा था जब वो एक छोटी सी रियासत के तख्त पर बैठा। उस वक्त इसका नाम येन चेंग था। इस उम्र में भी वो अपने दुश्मनों से बेखबर नहीं था। वो जानता था कि तातारी और मंगूल हर साल शुमाल की तरफ इसकी रियासत पर हमलावर होते हैं। इनके घोड़ों की टापें इसके खेतों और सब्जाजारों को रौंद डालती हैं और इसकी रियाया को लूट ले जाती हैं। उसने सोचा कि इतने बड़े और बेरहम दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सिर्फ तख्त पर बैठना काफी नहीं है, ताकतवर होना भी जरूरी है। तो उसने अपने आप को शहजादा येन चेंग के बजाय शहंशाह ची हुआंगती कहलाना शुरू किया और आसपास की तमाम रियासतों को यकजा करके उन्हें अपनी रियासत का नाम दिया। इसकी छोटी सी रियासत का नाम चीन था। यूं इस चीन की सरहदें दूर दूर तक फैलती गईं, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है। एक छोटी सी रियासत के बजाय एक बड़े मुल्क का हुक्मरान होने के बाद उसने शुमाल की तरफ अपने पुराने दुश्मनों तातारियों और मंगोलों पर चढ़ाई कर दी। जगह जगह वो इन्हें शिकस्त देता हुआ आगे बढ़ रहा था कि उसके अपने मुल्क में बगावत हो गई। पुराने ज़माने में अमूमन यही होता था कि बादशाह अपने मुल्क के दुश्मन की सरकूबी के लिए अपने सदर मकाम से कुछ दूर पहुंचा तो यारों ने सदर मकाम पर कब्जा कर लिया। चीन में भी यही हुआ। इसलिए ची अपनी फतह को अधूरा छोड़कर पलटा और चीन वापस आकर सरकशों के सर काटने लगा। बगावत को ख़त्म करने के बाद उसने सोचा कि यह तो बड़ी मुश्किल है। अगर तातारियों और मंगोलों से लड़ने जाता हूं तो अपने मुल्क में बगावत हो जाती है, और अगर अपने मुल्क में बैठा रहता हूं तो तातारी और मंगोल घुड़सवार हजारों की तादाद में टूट पड़ते हैं। इसलिए कोई ऐसा काम करना चाहिए कि मैं एक ही तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जाऊं। शहंशाह ची की यही सोच दुनिया के सजूबे का बुनियाद बनी, जिसे दीवारें चीन के नाम से याद किया जाता है। ची ने हुक्म दिया कि तातारियों और मंगोलों के हमले को रोकने के लिए मेरी सल्तनत की शुमाली सरहद पर 30 फुट ऊंची और 25 फुट चौड़ी दीवार तामीर की जाए। याद रहे कि चीन की शुमाली सरहद हजारहा मील लंबी थी। इन हजारों मील पर इतनी ऊंची और इतनी चौड़ी दीवार तामीर करना आज इस तरक्की याफ्ता ज़माने में भी नामुमकिन नजर आता है। और चीन ने जब ये हुक्म जारी किया था तो इंसान के पास अगर कोई मशीन थी तो वो सिर्फ उसके हाथ थे। शहंशाह का हुक्म था, सरताबी की मजाल कैसे होती। लाखों इंसान चूंटियों की तरह काम करने लगे। चीन का हर तीसरा आदमी दीवार का मामार या मजदूर बना और इस काम की कोई उजरत नहीं थी। शहंशाह के कारिंदे अजीबो गरीब बहानों से लोगों को गिरफ्तार करके लाते और सजा के तौर पर उनसे दीवार के पत्थर और मसाला ढुवाते। चीन की तारीख गवाह है कि इस जमाने में अगर एक सरकारी एहलकार ने किसी चीनी के घर में एक किताब पढ़ी देख ली तो उसे 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई और मुशक्कत का ये सारा काम उसे दीवार पर करना पड़ा। उन दिनों चीन की शुमाली सरहद दिन रात कोड़ों की सड़ाप सड़ाप की आवाज़ों से गूंजती रहती थी। मजदूरों के साथ गुलामों का सा सलूक किया जाता था और जब मजदूरों के जिस्म की ताकत जवाब दे जाती तो उन्हें दीवार में चुन दिया जाता था। मौरखीन के अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर में 10 लाख चीनियों की जानें गईं और अगर इस दीवार को गिराया जाए तो मुमकिन है कि इन 10 लाख बदनसीबों की खोपड़ियां और हड्डियां भी बरामद हो जाएं। यही वजह है कि दीवार चीन को दीवार खून भी कहा जाता है। ये कितनी अजीब बात है कि शहंशाह पी ने जिन चीनियों को तातारियों से बचाने के लिए दीवार की तामीर कराई उन्हीं को ज़बह करके उनकी लाशों को इमारती मसाले में इस्तेमाल किया और फिर नतीजा ये निकला कि इतने जुल्म सितम के बावजूद ये शहंशाह इस दीवार को अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल ना करा सका। इसके साथ ही ये दीवार तातारियों और मंगोलों को भी ना रोक सकी और इनके हमले इसकी मौत के बाद भी 1800 साल तक मुसलसल जारी रहे। ये अजीम दीवार चीन के शमाल मशरकी साहिल पर शाही हाई कुआन से शुरू होती है और मगरिब की तरफ मौजूदा चीन के 4 सूबों होपिया, शांसी, शेंसी और कांसू में फैली हुई है। सूबा कांसू में वो कायोख्वान के मकाम पर यकायक ख़त्म हो जाती है। शान हाई कुआन से कायोख्वान तक का सीधा फासला तो 17,000 मील है, मगर ये दीवार सीधी नहीं है। ये एक बिफरे हुए अजदहे की तरह बल खाती हुई बढ़ती है। ये दीवार अपनी सूरत के लिहाज से पहाड़ी सड़क के मुशाबे है। ये पहाड़ों पर से गुजरती है, चोटियों पर चढ़ती, घाटियों में उतरती, वादियों में बढ़ती, दरियाओं को अबूर करती और जंगलों में अपना रास्ता बनाती चली जाती है। एक मकाम पर तो वो पहाड़ की एक ऐसी चोटी पर से भी गुजरती है जो सतह समंदर से 7,000 फुट बुलंद है। यूं दीवारें चीन की असल लंबाई 3,000 मील से भी ज्यादा है।
इस 30 फुट ऊंची और 25 फुट चौड़ी दीवार पर 6 घुड़सवार बड़ी आसानी से पहलू ब पहलू चल सकते हैं। हर 300 फुट के बाद पहरा देने वाले सिपाहियों के लिए एक मीनार है। यूं इस दीवार में 25,000 मीनार हैं। ये दीवार पेशावर से कलकत्ते तक फैली हुई जर्नेली सड़क से भी बड़ी है। अगर ये सड़क जर्मनी में बर्लिन से शुरू होती तो पोलैंड और रूस में से भी गुजरती हुई वस्ती एशिया के मकाम पर तफलस तक फैल जाती। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक ये दीवार इतनी बड़ी है कि जब इंसान चांद पर जाएगा तो दूरबीन लगाए बगैर इसे जमीन पर जो चीज सबसे पहले नजर आएगी वो दीवार चीन होगी। जो सामान इस दीवार पर खर्च हुआ है, इससे अगर खते इस्तवा पर जमीन के इर्द गिर्द दीवार तामीर की जाए तो 8 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी दीवार हमारे पूरे कुर्राए अर्ज का अहाता कर लेगी। ये ठीक है कि इस दीवार में लाखों इंसानों का पसीना और खून मिला हुआ है। ये भी दुरुस्त है कि आज शहनशाह पी को इसकी बेरहमी और सफाकी की वजह से बुरा भला कहा जाता है। ये भी तस्लीम है कि इतनी ऊंची और चौड़ी दीवार पर जो मेहनत सर्फ हुई, इसकी मदद से पी अगर चाहता तो सारी दुनिया पर कब्जा कर सकता था। मगर दुनिया का वो कौन सा अजूबा है जो इंसानों ने सिर्फ अपने शौक से नहीं बल्कि शहनशाहों के हुक्म से तामीर किया हो और इसमें इनका खून ना जज्ब हुआ हो। कुछ भी हो, इंसानी मेहनत का ये शाहकार आज भी जमीन के सीने पर गुजरे हुए जमाने की एक अजीम शान तस्वीर पेश कर रहा है। पीसा का टेढ़ा मीनार। पीसा इटली का एक तारीखी शहर है। इस शहर का जिक्र हजरत ईसा से पहले की किताबों में भी आता है। जब रोमनों ने इस पर कब्जा किया था, मुसलमानों ने भी इस शहर पर कई हमले किए और शायद इसीलिए पीसा के रहने वालों ने मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंगों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये शहर अपनी 6.25 मील लंबी पुरानी फसील, गर्म पानी के चश्मों और खूबसूरत मनाजिर के अलावा अपने गिरजे, बपतिस्मा घर और टेढ़े मीनार की वजह से आज भी सारी दुनिया में मशहूर है। पीसा का टेढ़ा मीनार इस गिरजे और बपतिस्मा घर का एक हिस्सा है जो शहर के शुमाल मगरबी गोशे में वाक़े हैं। ये दरअसल घंटा घर है। इसकी आखिरी मंजिल पर आज भी बड़े बड़े घड़ियाल लटक रहे हैं। कुतुब मीनार, एफिल टावर और न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के मुकाबले में पीसा का ये मीनार बिल्कुल पस्ता कद है। इसकी शोहरत की असली वजह यह है कि ये सदियों से टेढ़ा है, मगर अब तक इसकी दीवारों, सतूनों और मेहराबों में एक जरा सी दरार भी पैदा नहीं हुई। यूं ये फन मेमारी का एक शाकार बन गया है। चीन के एक शहर सोचाओ में भी एक टेढ़ा मीनार मौजूद है और वो पीसा के मीनार से 5-6 सदी पुराना भी है, मगर इसे पीसा के मीनार किसी शोहरत हासिल नहीं हो सकी। पीसा का मीनार चंद बरस कम 800 साल पुराना है। 1174 में बोनानो ने इसका संगे बुनियाद रखा। 176 बरस बाद 1350 में मुकम्मल हुआ। इस बात पर बहुत बहसें हो रही हैं कि यह मीनार टेढ़ा ही बनाया गया था या तामीर के बाद बुनियाद की कमजोरी के सबब इसका एक हिस्सा जमीन में धंस गया और ये मुस्तकिल तौर पर टेढ़ा हो गया। अब इस बात पर सब लोग मुत्तफिक हैं कि इसे सीधा ही तामीर किया गया था। यूं इसकी शोहरत का सबसे बड़ा सबब यह है कि टेढ़ा होने के बावजूद वो ना फटा है ना गिरा है। दुनिया के दूसरे मशहूर मीनार बुनियाद से ऊपर उभरते हैं तो इनका दायरा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, लेकिन पीसा के टेढ़े मीनार की 7 मंजिलों का मुहीत एक जैसा है। सिर्फ 8वीं यानी आखिरी मंजिल का मुहीत कम है। बुनियाद पर मीनार की दीवारों की मोटाई 13 फुट है। ये मोटाई आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई है और आखिरी मंजिल पर दीवारें सिर्फ 6.5 फुट मोटी रह गई हैं। यूं दूसरे मीनारों की दीवारें तो मुसलसल अंदर सिमटती चली जाती हैं, लेकिन पीसा के मीनार की दीवारों का फासला ऊपर जाते हुए बढ़ता चला गया है। ये मीनार 180 फुट ऊंचा है और इसकी 8 मंजिलें हैं। 8वीं मंजिल 8 खूबसूरत गैलरियों से घिरी हुई है और इस मामले में भी ये मीनार दुनिया के दूसरे मीनारों से मुख्तलिफ है। इन गैलरियों ने मीनार को फन का एक टुकड़ा बना दिया है। पहली मंजिल की गैलरी के 15 सतून हैं जो निस्फ दायरे के मेहराबों को अपने ऊपर उठाए हुए हैं। इसके बाद की 6 मंजिलों की गैलरियां 30-30 सतूनों और इतनी ही मेहराबों से सजी हुई हैं। सिर्फ आखिरी मंजिल पर जो मुहीत है, इसके नीचे 7वीं मंजिल छोटी है, सिर्फ 12 सतूनों से गिरी हुई। 1829 में जब इस मीनार के झुकाव की पैमाइश की गई तो मालूम हुआ कि ये अमूद से 15.5 फुट हटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मीनार सीधा होता तो मीनार की आखिरी चोटी इस जगह से 15.5 फुट उधर होती जहां इस वक्त मौजूद है,
1910 میں اس کے جھکاؤ کی دوبارہ پیمائش ہوئی تو پتہ چلا کہ جھکاؤ بڑھ رہا ہے اور اب 16.5 فٹ تک پہنچ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 81 برس میں یہ مینار عمود سے مزید 1 فٹ دور ہو گیا ہے۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ اگر جھکاؤ اسی طرح بڑھتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ آنے والی صدیوں میں یہ مینار گر پڑے۔ اسی حادثے کو صرف اس طرح روکا جا سکتا ہے کہ بنیاد کی نرم زمین کو ٹھوس بنایا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مینار پہل ایک طرف جھکا تھا تو زمانے کے حکمرانوں نے بنیادوں کو مضبوط بنا کر مینار کو عمود پر لانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ اس زمانے میں معلوم ہوا تھا کہ مینار کی بنیادیں صرف 10 فٹ گہری ہیں۔ 180 فٹ اونچی عمارت کی کل 10 فٹ گہری بنیاد یقیناً کمزور ہے، اور اگرچہ بنیاد کی اس کمزوری اور زمین کی اس نرمی کے سبب سے مینار نے ٹیڑھا ہو کر اتنی شہرت حاصل کر لی ہے، لیکن اٹلی کے انجینئروں کو چاہیے کہ وہ مینار کو اور ٹیڑھا نہ ہونے دیں۔ زمین کی کشش ثقل اسے ہر لمحہ کھینچ رہی ہے، اور 81 سال کے اندر مینار کے جھکاؤ میں 1 فٹ کا اضافہ اس کا ثبوت ہے۔ آج سے کوئی 1 صدی پہلے انگلستان کا مشہور ناول نگار چارلس ڈیکنز اٹلی کی سیر کرتا ہوا پیسا بھی آیا، اور یہاں اس نے پیسا کے ٹیڑھے مینار کو بھی دیکھا۔ عمود سے اس کے جھکاؤ کے بارے میں ڈیکنز کہتا ہے کہ مینار صرف اتنا جھکا ہوا ہے جتنے جھکاؤ کی ایک سیاح کو توقع ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ مینار سیاحوں کی توقع سے زیادہ نہ جھک جائے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، پیسا کا ٹیڑھا مینار اپنی بلندی کی وجہ سے مشہور نہیں، اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے مشہور ہے۔ عمارت ذرا سی بھی ٹیڑھی ہو تو زمین پر آ رہتی ہے، مگر یہ ایک عجیب عمارت ہے کہ پوری کی پوری ٹیڑھی ہے، مگر اس کا ایک پتھر تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ پھر اس مینار کی شہرت اس کی 8ویں منزل پر خوبصورت محرابوں، ستونوں اور گیلریوں کی وجہ سے بھی ہے۔ لیکن یہ مینار ایک اور وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اٹلی کا مشہور ریاضی دان اور سائنسدان گیلیو اس پیسا کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ یہیں کی یونیورسٹی میں اس نے تعلیم پائی، پھر یہیں ریاضی کا استاد مقرر ہو گیا، اور پیسا کے اسی ٹیڑھے مینار کی چوٹی پر اس نے وہ تجربے شروع کیے جنہوں نے بعد کے سائنسدانوں کو بڑے بڑے کارنامے کرنے میں مدد دی۔ اس مینار کی چوٹی پر سے اس نے مختلف وزن کے 2 پتھر نیچے گرائے اور اعلان کیا کہ اوپر سے نیچے گرنے والی چیزوں کا وزن چاہے کچھ بھی ہو، ہر چیز اپنے وزن کے تناسب کے مطابق برابر رفتار سے گرتی ہے۔ اگر پیسا کا مینار جھکا ہوا نہ ہوتا تو گیلیو کو یہ قیمتی تجربہ کرنے کا موقع شاید مشکل ہی سے ملتا۔ اس مینار کی شہرت کا آخری مگر سب سے حسین سبب اس کا پتھر ہے۔ پورا کا پورا مینار تاج محل کی طرح سنگ مرمر سے تیار ہوا ہے، اس لیے دھوپ میں یہ مینار جگمگاتا ہے، چاندنی میں چمکتا ہے، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو بنیاد سے چوٹی تک یہ مینار شفق کا بگولا معلوم ہوتا ہے۔ ایک سیاح نے یہ مینار چمکتی ہوئی دھوپ میں دیکھا تھا۔ قطب مینار۔ شہاب الدین محمد غوری کو ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی مانا جاتا ہے۔ غوری کا ایک ترک غلام تھا جس کا نام قطب الدین ایبک تھا۔ وہ بہادر اور دانا آدمی تھا، اس لیے ترقی کرتے کرتے جرنیل بن گیا، اور جب محمد غوری نے آج سے کوئی 800 سال پہلے ہندوستان فتح کیا تو ایبک ہی کو اپنا نائب بنا کر واپس غزنی چلا گیا۔ محمد غوری نے 1205 میں وفات پائی تو اس کے جانشین نے قطب الدین ایبک کو دہلی کا خود مختار بادشاہ مان لیا۔ یوں ایبک کو ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ کہنا چاہیے۔ مسلمانوں نے ہندوستان میں جو عمارتیں بنائی ہیں انہیں تعمیر کے فن میں بڑا اونچا درجہ حاصل ہے۔ اس سرزمین پر پہلی اسلامی عمارت بنانے کا سہرا بھی قطب الدین ایبک کے سر بنتا ہے۔ اس نے وسط ایشیا اور ہندوستان کے فن تعمیر کو یوں خوبصورتی سے ملایا کہ دونوں فن یکجا ہو گئے، اور آگے چل کر تو اسلامی عمارتوں میں دونوں کو الگ الگ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ جب قطب الدین ایبک کی حیثیت وائسرائے کی تھی تو اس نے 1193 اور 1196 کے درمیان دہلی میں ایک مسجد بنوائی جو اندر سے تو مسجد ہی تھی مگر باہر کی آرائش ہندوستانی ڈھنگ کی تھی۔ اس کی محرابیں بھی خالص اسلامی تھیں مگر ان کو ہندوستانی منبت کاری سے سجایا گیا تھا۔ قطب الدین ایبک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بہت معتقد تھا۔ بادشاہ بننے سے پہلے ہی اس نے انہی کے نام پر ایک مینار تعمیر کرانا شروع کیا جو دراصل ہندوستان پر مسلمانوں کے قبضے کی یادگار تھا۔ 1206 میں وہ تخت پر بیٹھا مگر 1210 میں گھوڑے سے گر کر مر گیا، اور یوں وہ قطب مینار کو اپنی زندگی میں مکمل نہ دیکھ سکا۔ بعد میں اس کے داماد شمس الدین التمش نے اسے 1231
یا 1232 میں مکمل کرایا۔ اس لحاظ سے یہ مینار 7.5 صدی پرانا ہے اور اس کی تعمیر میں کوئی 40 برس کا عرصہ لگا ہے۔ یہ مینار اس وقت 238 فٹ بلند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں اس کی بلندی کچھ زیادہ ہو، کیونکہ فیروز تغلق کے زمانے میں اس پر بجلی گری تو چوتھی اور آخری منزل کو نقصان پہنچا۔ فیروز تغلق نے ایک بڑی منزل کی جگہ 2 چھوٹی منزلیں تعمیر کرائیں، یہی اب تک موجود ہیں۔ آخری منزل پر فیروز تغلق کی طرف سے مینار کی مرمت کا ذکر بھی کندہ ہے۔ اس کے بعد 1503 میں سکندر لودھی نے اوپر کی منزل کی مرمت کرائی۔ اس وقت قطب مینار کی 5 منزلیں ہیں۔ شروع کی 3 منزلیں کچھ اس طرح تعمیر ہوئی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے بہت سے پتلے پتلے لمبے لمبے میناروں کو یکجا کر کے ان کا خوبصورت گٹھڑ باندھ دیا گیا ہے۔ آخری 2 منزلیں بعد کی تعمیر ہیں، اس لیے ان کا انداز جدا ہے۔ مینار کی 389 سیڑھیاں ہیں۔ ہر منزل کے شروع میں ایک دروازہ ہے جہاں سے شہ نشیں پر جا کر چاروں طرف گھوما جا سکتا ہے۔ یہ شہ نشیں بجائے خود ایک عجوبہ ہیں۔ ان پر اتنی نفاست سے نقاشی اور کندہ کاری کی گئی ہے کہ اگر مینار کو بازو سمجھ لیا جائے تو یہ شہ نشیں اس کے کنگن اور بازو و بند یعنی زیور ہیں۔ شروع کی 3 پرانی منزلیں سنگ سرخ سے بنی ہیں، مگر آخری دونوں منزلیں جو فیروز تغلق نے تعمیر کرائیں سنگ مرمر کی ہیں۔ سرخ پتھر آگرے سے ادھر نہیں ملتا اور سنگ مرمر تو سینکڑوں میل دور سے دستیاب ہوتا ہے۔ یوں آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے مینار کے لیے اتنا بہت سا پتھر کہاں کہاں سے اور کن کن جتنوں سے دہلی پہنچایا گیا ہوگا۔ یہ مینار فتح اور قوت کا نشان ہے اور مسلمانوں کی سلطنت کی یادگار ہے، اس لیے اسے ہر پہلو سے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ 20-30 فٹ کے وقفوں کے بعد اس پر آیات قرآنی درج ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ الفاظ کی تحریر کو جس طرح ان آیات میں فن بنا دیا گیا ہے وہ اپنا جواب آپ ہیں۔ کہیں کہیں دیونا گری رسم الخط بھی استعمال ہوا ہے اور اسی لیے بعض جلد باز ہندو مورخ یہ دعویٰ داغ رہے ہیں کہ یہ مینار کسی ہندو مہاراجا مثلاً پرتھوی راج نے بنوایا تھا، مگر ایسا کہتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچتے کہ پرتھوی راج کو قرآن مجید سے اتنی محبت کیوں تھی کہ مینار کی چوٹی تک آیات کریمہ اپنا نور بکھیرتی چلی گئی ہیں۔ قطب مینار کے قریب ہی ایک اور مینار کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں۔ قطب مینار کے مقابلے میں اس مینار کی بنیاد کا پھیلاؤ بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے 500 فٹ بلند تعمیر ہونا تھا۔ اگر یہ مینار مکمل ہو جاتا تو سوائے ایفل ٹاور کے دنیا کی کوئی عمارت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی، مگر یہ صرف 90 فٹ تک بلند ہو سکا اور پھر اسے ترک کر دیا گیا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قطب مینار اصل میں مسجد قوت الاسلام کا ایک حصہ تھا جو قطب الدین ایبک نے بنوائی تھی اور جس کے آثار اب تک موجود ہیں، مگر یہ جذباتی بات ہے۔ اونچا مینار مؤذن ہی کے لیے بنایا جاتا ہے، مگر اتنا اونچا مینار مؤذن کے لیے قطعی مناسب نہیں تھا کہ وہ ظہر کی نماز کی اذان دینے کے لیے چوٹی تک جائے تو عصر کی نماز کا وقت آ جائے۔ دراصل یہ مسلمانوں کی فتح کی یادگار ہے اور اتنی شاندار ہے کہ دنیا کی بہت کم یادگاریں اس کے حسن اور عظمت کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ تاج محل دنیا کے عجوبوں میں کوئی بلندی کی وجہ سے مشہور ہے، کوئی دبدبے کی وجہ سے اور کوئی مضبوطی کی وجہ سے۔ صرف تاج محل ہی ایسا ایک عجوبہ ہے جو صرف اس لیے مشہور ہے کہ وہ دنیا میں سب سے خوبصورت عمارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی 3 صدیوں سے لوگ تاج محل کی تعریف یوں کرتے ہیں جیسے انہوں نے ایک عمارت نہیں دیکھی بلکہ ایک نظم سنی ہے یا ایک کہانی پڑھی ہے یا ایک تصویر دیکھی ہے۔ مغرب اور مشرق کے جتنے بھی سیاح اس عمارت کو دیکھنے آئے ہیں انہوں نے اس کی یوں تعریفیں کی ہیں جیسے اس سے زیادہ تعریف ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہر تعریف کرنے والے نے آخر میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تاج محل تو اس سے بھی زیادہ تعریف کا حقدار ہے، مگر میں یہ سب کچھ کہنے کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں؟ تاج محل کی اس بے مثل شہرت کی ایک وجہ تو اس عمارت کی خوبصورتی اور نفاست ہے، مگر ایک وجہ اور بھی ہے، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ عمارت محبت اور پیار کی یادگار ہے۔
The symbol of love. محبت کا جذبہ بڑا مقدس جذبہ ہے. اگر یہ جذبہ انسان کے دل میں باقی نہ رہے تو دنیا کی ساری رونق ایک پل میں ختم ہو جائے. انسانوں سے انسانوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، بہن بھائی کی محبت، بیوی بچوں اور دوستوں کی محبت. ایک انسان کو ایک اور انسان سے محبت چاہیے، وہ بادشاہ ہو چاہے فقیر. زندگی کو زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے. تاج محل کی عمارت بیوی کے ساتھ شوہر کی محبت کی نشانی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ عمارت خوبصورت بھی ہے، مقدس بھی اور پیاری بھی. یہ عمارت مغلیہ خاندان کے ایک مشہور بادشاہ اور جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں کی ملکہ ارجمند بانو بیگم کا مقبرہ ہے. ارجمند بانو ملکہ نور جہاں کی بھتیجی اور آصف خان کی بیٹی تھی. شاہ جہاں کے عقد میں آنے کے بعد اسے ممتاز محل کا خطاب ملا تھا. 1615 میں اس کی شادی شاہ جہاں سے ہوئی تھی، جو اس وقت شہزادہ خرم کہلاتا تھا. یہ شاہ جہاں کے بادشاہ بننے سے 12 سال پہلے کا واقعہ ہے. شاہ جہاں کو ہندوستان کے تخت پر بیٹھے ابھی 3 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ 1629 میں ممتاز محل فوت ہو گئی. مرنے سے پہلے اس نے شاہ جہاں سے وعدہ لیا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا اور اس کی قبر پر ایک ایسا شاندار روزہ تعمیر کرائے گا جس کی تعریف رہتی دنیا تک ہوتی رہے گی. شاہ جہاں کو اپنی ملکہ سے بہت محبت تھی اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنے پیاروں کی آنکھیں بند ہوتے ہی انہیں بھول جاتے ہیں. وہ ان دونوں وعدوں پر قائم رہا. اس نے شادی بھی نہ کی اور ممتاز محل کی قبر پر ایک ایسا روزہ بھی تعمیر کرایا جسے فن تعمیر کے بڑے بڑے ماہروں نے ساری دنیا کی عمارتوں کا تاج مانا. شاہ جہاں نے اپنی بیوی کے 32 سال بعد 1666 کے مطابق 1072 ہجری میں وفات پائی اور وہ بھی اسی روزے میں دفن ہوا. شاہ جہاں کی خواہش تھی کہ اس عمارت میں صرف ممتاز محل کا مقبرہ ہو اور اس کے کچھ فاصلے پر مہتاب باغ میں اسے دفن کیا جائے، مگر افسوس کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی. اس کے بیٹے اورنگزیب نے پہلے ہی اسے تخت سے اتار کر قید کر رکھا تھا. اب اس نے حکم دیا کہ شاہ جہاں بھی یہیں دفن ہوگا، سو اسے وہیں دفن کیا گیا. اب صورت یہ ہے کہ روزے کے بالکل وسط میں تو ممتاز محل کی قبر کا تعویذ ہے، کیونکہ یہ روزہ بنا ہی ممتاز محل کے لیے تھا، مگر اس کے پہلو میں ممتاز محل کی قبر سے بھی ایک بڑی قبر کا تعویذ ہے جس میں شاہ جہاں دفن ہے. یوں تاج محل کے اندرونی حسن اور تناسب کو اس بے ترتیبی کے سبب ٹھیس پہنچی ہے، مگر اورنگزیب وقت کا بادشاہ تھا، کسی کی کیا مجال تھی کہ اسے اس غلطی پر ٹوکتا. بہرحال اس غلطی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دونوں محبت کرنے والے ایک ہی گنبد کے نیچے پہلو بہ پہلو دفن ہیں. جس ذہن نے تاج محل کا خاکہ سوچا تھا وہ بڑا ہی شاعرانہ، بڑا ہی فنکارانہ ذہن تھا، ورنہ اچھے اچھے معمار کہاں نہیں ملتے. تاریخ صاف طور سے یہ نہیں بتاتی کہ تاج محل کس کی فکر کا شاہکار ہے. تاریخ نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کا معمار کون تھا اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سنگ مرمر کی سلوں کی ترتیب سے جمنا کے کنارے ایک ایسا عجوبہ کھڑا کر دیا جس کا جواب آج 3 صدیاں بعد بھی دنیا کے کسی حصے میں کوئی نہیں پیش کر سکا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ جہاں نے اس زمانے کے ہندوستان کے بہترین دماغوں کو جمع کر کے ان سے کہہ دیا تھا کہ اس روزے کے ایک کونے میں ایک پتھر بھی گاڑنا ہو تو یوں گاڑا جائے کہ آنے والی صدیوں میں بھی کسی کو اعتراض کرنے کا حوصلہ نہ ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ تاج محل کی عمارت اتنی مکمل ہے کہ اس سے زیادہ انسان سوچے تو اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں. مشہور ہے کہ تاج محل کا اصل حسن چاندنی راتوں میں ابھرتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ چاندنی میں تاج محل پتھر کے بجائے دودھیا روشنی سے بنی ہوئی ایک ایسی آسمانی عمارت معلوم ہوتا ہے جو زمین سے اوپر فضا میں ابھر گئی ہو، مگر تاج محل کو دن کی چمکتی دھوپ میں دیکھا جائے تو وہ زمین کے سینے میں سے نکلتا ہوا ایک شعلہ سا لگتا ہے. صبح کو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پوری عمارت سونے سے بنی ہے. شام کو یوں دکھائی دیتا ہے جیسے سنگ مرمر میں گلابی رنگ رچ گیا ہے، اور تاروں بھری راتوں میں تو یہ زمین پر اترے ہوئے ایک ستارے کی طرح نظر آتا ہے. کہتے ہیں یہ عمارت 17 سال میں مکمل ہوئی اور اس کے لیے آدھے ایشیا سے سنگ مرمر منگایا گیا اور اس کے صرف معماروں نے 90 لاکھ روپے اجرت کے طور پر لیے. مگر تاج محل کی خوبصورتی ان سب تفصیلوں سے بڑی اور دلچسپ ہے، اور اس خوبصورتی اور نفاست نے اسے دنیا کا حسین ترین عجوبہ قرار دیا ہے.
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1930 तक पेरिस के एफेल टावर को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कहा जा सकता था, लेकिन जब 1931 में शहर न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग मुकम्मल हो गई तो एफेल टावर से ये इज्जत छिन गई। एफेल टावर 984 फुट ऊंचा है, मगर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1248 फुट बुलंद है। एक फरलांग में 660 फुट होते हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूयॉर्क की ये बिल्डिंग 2 फरलांग के करीब ऊंची है और 2 फरलांग का फासला 1 मील का चौथा हिस्सा होता है। न्यूयॉर्क में और भी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, मगर ये इमारत इन सब इमारतों से ऊंची है। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे अमीर शहर है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर से दुनिया के सबसे अमीर शहर का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि अगर लोगों का बस चले तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की आखिरी मंजिल पर रातें गुजार दें, मगर कानून के मुताबिक आधी रात के बाद ये बिल्डिंग बंद कर दी जाती है और सुबह सवेरे खुलती है। इतनी बड़ी और ऊंची इमारत में ये मंजर भी दिखाई दे जाता है कि अगर कोई 97वीं या 58वीं मंजिल की खिड़की में से ऊपर देखे तो उसे साफ सुथरे नीले आसमान पर सूरज जगमगाता हुआ नजर आएगा, मगर जब वो नीचे देखेगा तो न्यूयॉर्क पर बारिश हो रही होगी और लोग छतरियां उठाए आ जा रहे होंगे। वजह यह है कि जब बादल झुक आते हैं तो कई बार एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की कई मंजिलों नीचे तक उतर जाते हैं। यूं ऊपर धूप होती है और नीचे बारिश हो रही होती है। न्यूयॉर्क के बाशिंदों में ये रिवायत मशहूर है कि जब बहुत तेज रफ्तार झक्कड़ चलते हैं तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हिलती है और इसका ढांचा चीखता है। ये रिवायत बहुत हद तक गलत है। माहिरों का कहना है कि अगर झक्कड़ 100 मील फी घंटे की रफ्तार से चले और 2 घंटे तक इसी रुख से चलता रहे तो ये बिल्डिंग सिर्फ 1.5 इंच के करीब हिलेगी, मगर ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ। अलबत्ता जब बहुत तेज आंधी चल रही हो तो बिल्डिंग के ढांचे में से आवाज जरूर आती है और इसकी वजह यह है कि फौलाद का ढांचा झक्कड़ का मुकाबला करता है। इस इमारत को जब भी देखिए इसमें 15,000 आदमी काम कर रहे होते हैं और इससे भी ज्यादा आ जा रहे होते हैं, मगर ऐसी बातें बताने के बाद पढ़ने वालों की अपनी सोच के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए खुद अंदाजा लगाइए कि जिस इमारत की 100 मंजिलें हों और हर मंजिल पर 30-40 कमरे हों, इसमें कितने हजार आदमी रहते होंगे, इसके कितने हजार दरवाजे और खिड़कियां होंगी, कितनी गहरी बुनियादें होंगी, इसके ढांचे पर कितने टन फौलाद खर्च हुआ होगा और इस पर कितने लाख ईंटें सर्फ हुई होंगी और इसमें फैले हुए बिजली के तार कितने हजार मील लंबे होंगे। अल्तमीरा के गार इंसान की इब्तदा हैं तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इंसान का उरूज है। दुनिया का ये तन्हा मीनार जो सैर सपाटे या शान शौकत के लिए नहीं बल्कि इंसान के रहने बसने के लिए तामीर हुआ है। न जाने एटमी कुव्वत के पुरअमन इस्तेमाल के बाद इंसान का तामीर शौक और क्या क्या रंग बदले, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता ये 1470 फुट बुलंद इमारत इंसान के जहन का कमाल और इंसानी हाथों की कुव्वत का मुंह बोलता सबूत कहलाती रहेगी।